بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرے انتہائی قابل احترام پرنسپل گورنمنٹ کالج حیدرآباد، اساتذہ اکرام، میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں، سیرت کے موضوع پر جو گفتگو آج میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ باغ کے مالک ہیں اور باغ کی حفاظت کے لیے آپ ایک مالی کو رکھتے ہیں، اور اس مالی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باغ کی نگہبانی کرے، وہ باغ کے پودوں کی نگہبانی کرے، وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ باغ پھلے اور پھولے۔ لیکن اگر وہ مالی آپ کے گھر میں آ کر آپ کی تعریفیں کرتا رہے، آپ کے گن گاتا رہے، آپ کی حمد و ثنا کرتا رہے پورا دن، اور باغ اجڑتا رہے، باغ سوکھتا رہے، تو آپ ایسے مالی کے بارے میں کیا معاملہ کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا۔ آپ کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اس لیے کہ ان کی تعریف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کر دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو تمام ذکروں میں سب سے بلند کر دیا۔ میرے نبی کو اللہ نے جو مقام دیا، دنیا کے انسان چاہے کوشش بھی کریں تو وہ مقام نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی کا مشن تھا دنیا سے ظلم کے نظام کا خاتمہ، نبی کا مشن تھا باطل کے نظام کا خاتمہ، نبی کا مشن تھا کہ دنیا سے غیر انصاف رویوں کو تبدیل کیا جائے۔ نبی کی زندگی کا مقصد تھا کہ یہاں جسٹس کا نظام ہو، یہاں وہ نظام ہو کہ جہاں ایک عورت یمن میں حضر موت سے سنا تک اکیلی سفر کرے اور اسے کسی کا خوف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو اور عتبہ بن ربیعہ کو اور مشرکین مکہ کے سرداروں کو یہ کہتے کہ میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم مجھے خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے دو اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے دو، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ابو جہل اور یہ تمام سرداران قریش میں سے کوئی بھی آپ کی مخالفت نہ کرتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیا، آپ نے جو مکہ سے ہجرت کی، آپ جو بدر کے میدان میں گئے، آپ جو احد کے میدان میں کھڑے ہوئے، آپ نے تبوک کا سفر کیا، آپ نے خود زخم کھائے، اور آپ کے ساتھیوں نے جو زخم کھائے وہ ایک مشن کے لیے تھے، اور آپ کے دشمنوں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے
نبی نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب صحابہ مکہ کی گلیوں میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، جب یہ آیات مکہ کی گلیوں میں صحابہ پڑھتے تھے تو آپ کے دشمن بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ نبی کے آنے کا مقصد انقلاب ہے، نبی کے آنے کا مقصد انسانوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے، نبی کے آنے کا مقصد اندر کے انسان کو تبدیل کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا ہے، نظام کو تبدیل کرنا ہے، باطل کو ختم کرنا ہے، حق کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جو سیرت کا آج کمپٹیشن کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں تقریروں کا، اس پہلو کو سامنے رکھیے کہ نبی کی معاشرت کیا تھی، نبی کے معاملات کیا تھے۔ ہم نے دین کے ظاہر کو اصل دین سمجھ لیا۔ دین ٹوپی اور داڑھی اور شلوار قمیض کا نام نہیں ہے، اصل میں دین ان معاملات کا نام ہے، اندر کے انسان کا نام ہے کہ جس کے بارے میں میں نے سورہ حجرات کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ اعرابی، یہ دیہاتی، یہ بدون یہ کہتا ہے کہ میں اسلام لے آیا، میں ایمان لے آیا، اس سے کہو کہ ابھی تو ایمان نہیں لایا، تو نے تو ابھی سر تسلیم خم کیا ہے، تو نے تو ابھی صرف اسلام تسلیم کیا ہے۔ جب تک یہ زبان کا دعویٰ تیرے دل کی شہادت نہیں بنے گا اور تیرے جسم کا اظہار نہیں بنے گا، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ میں آپ سے صرف اس بات کو یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا اصل اسلام ہے، اپنے اندر کے انسان کو زیادہ خوبصورت بنانا یہ اصل ایمان ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو آیت سورہ اعراف کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے سامنے سرخ روح ہو جاؤ تو تمہیں یہ چار کام کرنے ہوں گے۔ تمہیں ایمان لانا ہوگا میرے نبی پر، تمہیں ان کا اکرام کرنا ہوگا، ان کا وقار کرنا ہوگا، ان کی عزت کرنا ہوگی، اور تیسری چیز کہ تمہیں نبی کی نصرت کرنا ہوگی، اور چوتھی چیز اس نور کو، اس نور کی اتباع کرنا ہوگی جو نور قرآن کی صورت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی نصرت کی بات کر رہے ہیں، نبی کی مدد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کون سی نصرت کی بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا حال یہ تھا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو آپ کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم کا نظام تھا، عورت کو معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، انسانوں کی حیثیت جانوروں سے بدتر تھی، غلامی اپنے عروج پر تھی۔ میرے نبی نے لوگوں کو دنیا کے خداؤں سے آزاد کر کر ایک خدا کی خدائی میں دیا۔ میرے نبی نے عورت کو عزت اور مقام دی کہ جو معاشرے نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ آج بھی جو ظلمتوں کا نظام ہے، آج بھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ باطل کے اندھیرے ہیں، آج بھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ عورت ہو، بزرگ ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، غریب ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ظلم کا نظام ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس ظلم کے نظام کا خاتمہ بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اور آپ نبی کے دین کی مدد کریں۔ نبی کے دین کی مدد یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھیں، اپنے اوپر اس کو نافذ کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس دین کو پہنچائیے۔ میں آخری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی کی زندگی میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ
کہ ہمارے نبی سب سے محبت کرنے والے تھے۔ میں جب پاکستان آتا ہوں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ فلانی زبان بولنے والا ہے، یہ فلانے مسلک کا رہنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی ہر چیز میں مٹھاس پیدا کرتی ہے اور سختی ہر چیز کو کڑوا کر دیتی ہے۔ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ عورت جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی آپ اس کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہودی کا بچہ مرنے والا ہے۔ آپ اتنی تیزی کے ساتھ یہودی کے گھر کی طرف جاتے ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارا سانس اکھڑ گیا، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا کہ نبی کے ساتھ اتنا تیز کیسے چلیں۔ آپ تیزی کے ساتھ اس بچے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور اسے دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ یہودی کا بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج سن لے ابو القاسم کی بات۔ وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھا کر جب نیچے آتے ہیں باہر، آپ کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا، آپ کے چہرے پر ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، اس لیے کہ آپ کو اطمینان تھا کہ آپ نے ایک روح کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں، لوگوں کو گلے لگانا سیکھیں، لوگوں کے لیے اچھی بات کرنا سیکھیں۔ یہ نبی کا پیغام ہے آپ کے اور میرے لیے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ ہم پوری زندگی کوشش کرتے ہیں اس زندگی کو خوشنما بنانے کی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی معنویت نہیں ہوتی، ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے آپ رخصت ہوں تو آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک مقصد کے تحت زندہ رہیں، تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی زندگی صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہ سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایک مقصد کے تحت زندگی گزاریں، ہم نبی کے اس مشن کے لیے مددگار بنیں جس مشن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والے بنیں، ہم لوگوں کے درمیان محبتوں کو پروان چڑھانے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔